بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک نئے سلسلہ وار پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد وہ حدیث شریف کا درس دینا ہے. ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ مستند اور سب سے زیادہ جامع پرتاثیر اور اسلامی تعلیمات کا مأخذ قرآن کریم کے بعد وہ حضور علیہ السلام کی مبارک احادیث ہے. اور یہ بات خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی. قرآن میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ حضور جو تمہیں دے دیں، جس چیز کا تمہیں حکم دے دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکیں، جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ. اور ایک اور آیت قرآن کریم کی بہت مشہور ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور علیہ السلام کی ذات میں، ان کے عمل میں، ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور کی زندگی بہترین آئیڈیل شخصیت حضور علیہ السلام کی شخصیت ہے. اب آئیڈیل ہونے کا یہی مطلب ہے کہ ہم ان کے اقوال پر عمل کریں، ان کے اعمال کی اتباع کریں. اسی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آئیڈیل بنانا. اور قرآن کریم نے مسلمانوں کا آئیڈیل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے. اور قرآن کریم کی تشریح، قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی توضیح، قرآن کریم کا بیان حدیث شریف کے بغیر ناممکن ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن کریم کی کوئی تفسیر کر لوں گا، میں خود قرآن کریم کے آیات کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھ لوں گا، حدیث شریف کو کے بغیر، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. حضور علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد، آپ کی بعثت کی غرض اور بنیادی مقصد وہ یہی تھا کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کریں، قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے مفاہیم لوگوں کے سامنے بیان کریں. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بتائیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کا کیا مطلب، اس آیت کا کیا مطلب، اس آیت کا کیا مطلب. تو اگر صرف قرآن کریم سے یا صرف آسمانی کتابوں سے تعلیم لینا، اس کا سمجھنا ہر انسان کے لیے ممکن ہوتا تو پیغمبروں کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ انسانیت کے اندر جاری نہ فرماتے. یہ دو سلسلے ابتدا سے چلے آ رہے ہیں، ایک کتاب اللہ کا سلسلہ ہے، ایک رجال اللہ کا سلسلہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب بھی نازل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے بندوں کو بھی خاص کرتے ہیں، اپنے بندوں کو بھی مبعوث کرتے ہیں، اپنے بندوں کو بھی انبیاء بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس کتاب کی تشریح بھی کریں. چنانچہ حدیث شریف قرآن کریم کے بعد اسلام کا دوسرا سب سے بڑا ماخذ اور مرجع اور مستند اساس ہے. اور پھر حضور علیہ السلام کی جو مبارک احادیث ہیں وہ اتنی جامع ہیں کہ ایک ایک حدیث اپنے اندر بلا مبالغہ معانی کا ایک سمندر رکھتی ہے. اور یہ بات میرے اور آپ کے کہنے کی حد تک نہیں، حضور علیہ السلام نے خود ایک مرتبہ ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے باقی انبیاء پر 6 چیزوں میں خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے. اور ان میں سے ایک بات حضور علیہ السلام نے جو بتائی وہ یہ، آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کیے. جوامع الکلم کا مطلب آسان الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دینا.
میں سمجھتا ہوں حدیث شریف کے لیے یہ تعبیر کم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک ارشاد کے اندر اتنے معانی، اتنے مفاہیم موجود ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس ایک جملے میں اتنا بڑا مفہوم کیسے بیان کر دیا. اور آج بھی ہم جس حدیث شریف کو پڑھیں گے، جس کو سمجھیں گے، اس حدیث کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح پورے دین کا خلاصہ ایک جملے کے اندر بیان کر دیا. تو اس لیے اگر ہم جو سن رہے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہمیں جو یہ پیغام پہنچ رہا ہے، ہم اگر یہ نیت کریں، یہ عزم کریں کہ ہمیں جیسے جیسے ایک نیا حکم، ایک نئی حدیث پتہ چلتی جائے گی تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس پر عمل کریں. یہ صرف مقصد یہ نہیں کہ ہم نے کہا، آپ نے سنا اور بس بات ختم ہو گئی، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں. ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت مسلم قوم، اور ہر شخص اپنی انفرادی زندگی میں اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کریں. اور اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، آپ کی اتباع کرنے والے بن جائیں، تو ہماری زندگی کے اندر سکون، اطمینان، دل کا قرار جو ہمیں نصیب ہوگا، وہ دنیا کے کسی بادشاہ کو، دنیا کے کسی دولت مند کو، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے آدمی کو نصیب نہیں ہو سکتا. ہم یہ عزم کریں، ہم یہ ارادہ کریں کہ مجھے آج ایک حدیث کا پتہ چلے گا تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں اس حدیث پر عمل شروع کر دوں. اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم یہ پیغام، حدیث شریف کی یہ تعلیم اپنے دوسرے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے گھر والوں تک، سب تک ہم دین کا یہ پیغام پہنچائیں. یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ دین کی جتنی خدمت اپنی بساط کے مطابق ہم سے ممکن ہے وہ ہم کریں. آپ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں تو کم از کم یہ ہمارے بس میں ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی خیر کی بات آئی تو آپ کسی دوسرے تک اس کو پہنچا دیں، آپ اس کو شیئر کر دیں آگے. لیکن ایک بات یہاں پر واضح ہونی چاہیے کہ آپ وہ چیز آگے شیئر کریں، وہ چیز آپ لوگوں تک پہنچائیں جو آپ کو صحیح مستند علماء سے ملی ہو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث گردش، کوئی اس طرح کی پوسٹ گردش کرنا شروع کر دیتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حدیث، اور باقاعدہ حوالہ بھی دیا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو تلاش کیا جاتا ہے تو وہ حوالہ موجود نہیں ہوتا. تو اس طرح کی چیز آپ شیئر کرتے ہیں تو اس سے پہلے تحقیق بھی کرنی چاہیے، لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کو اطمینان ہو جائے تو پھر آپ وہ پیغام، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں. تو اس طرح آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے کے اندر خیریں پھیلیں گی، اچھا معاشرہ تعمیر ہوگا، آنے والی نسل اسلام کی تعلیمات سے واقف ہوگی. اور پھر ہم جو یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ مسائل کھڑے ہو گئے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرتے چلے جائیں گے. لیکن اگر ہم اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتے ہیں دین پر عمل کرنے کی، وہ ہم کوشش کریں. مجھے امید ہے کہ تمام سننے والے اور دیکھنے والے میرے دوست، بھائی، مائیں، بہنیں ضرور میری اس بات پر عمل کریں گے. آج کی نشست میں ہم نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے راوی ہیں، اس کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے حضرت تمیم ابن اوس. عن ابی رقیۃ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم. رواہ مسلم. حضرت ابو رقیہ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین سراپا خیرخواہی ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا
خیر خواہی کس کے ساتھ، خیر خواہی کس کے لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے روایت کرنے والے صحابی ہیں حضرت تمیم ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سن 9 ہجری کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ بہت بڑے نصرانی راہب تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کو اللہ تعالی نے یہ خصوصی شرف اور یہ خصوصی فضیلت ان کو عطا فرمائی اللہ تعالی نے کہ ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جساسہ اور دجال والی وہ مشہور سارا واقعہ سنا، اور پھر آپ نے صحابہ کو جمع کر کے وہ سارا واقعہ صحابہ کو سنایا۔ تو یعنی یہ وہ واحد صحابی ہیں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی واقعے کو روایت کر کے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا۔ وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ ایک سمندری سفر پر تشریف لے گئے تھے، وہاں ان کی ملاقات ہوئی، پھر اس نے ان سے سوالات پوچھے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم کسی دن مجلس میں اس کا انتخاب کر کے اس کو بھی پڑھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ واحد صحابی ہیں۔ کتب حدیث میں ان کی 18 روایات موجود ہیں جس کو روایت کرنے والے یہ صحابی ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر ان کی یہ ایک ہی روایت ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک یہ مدینہ منورہ میں تھے۔ جب ان کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے شام تشریف لے گئے، اور پھر وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، دین سراپا خیر خواہی ہے۔ نصیحت یہ عربی میں نصح سے نکلا ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ نون صاد ہا ہے۔ نصح کے معنی ہوتے ہیں عربی کے اندر کسی چیز کو کھوٹ سے پاک کر دینا۔ کسی چیز میں مختلف چیزیں ملی ہوئی ہیں، آپ ان ساری چیزوں سے جدا کر کے اور ایک چیز کو آپ الگ کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عربی میں نصح۔ اب یہ حدیث شریف محدثین نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا پورا 1/4 حصہ بیان کر دیا۔ یعنی اگر آپ دین کے 4 حصے کریں تو یہ ایک حدیث ایسی ہے کہ جس کے اندر پورے دین کا 1/4 حصہ بیان کر دیا گیا، اور بعض محدثین نے تو اس کا انکار کیا اور فرمایا کہ ایسا نہیں، بلکہ پورے دین کا خلاصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان کیا ہے، اور اس حدیث پر پورے دین کا دار و مدار ہے۔ ہماری پوری دین کی بنیاد اس حدیث پر ہے۔ اب دیکھیں، کہنے کو تو یہ ایک جملہ ہے الدین النصیحہ، لیکن اس ایک جملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے دین کو سمیٹ کر بیان کر دیا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پھر صحابہ نے جب پوچھا کہ خیر خواہی ہم کس کے ساتھ کریں، تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا للہ، کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اب اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ انسان شرک نہ کرے، اور اللہ کے ساتھ خیر خواہی در حقیقت انسان کی اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی خیر خواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت اور خیر خواہی در حقیقت انسان کی اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہی اور نصیحت ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ ذات میں نہ صفات میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس خیر خواہی میں شامل ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو وہ ان شرکیہ عقائد کی نفی کرے، وہ یہ بتائے کہ دین کے اندر شرک کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیر خواہی کا حصہ ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں
کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو جو کرنے کے کام ہیں ہم وہ کریں, جو نہ کرنے کے کام ہیں ہم ان کاموں سے بچیں. یہ خیر خواہی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا, یہ خیر خواہی ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تعبیر کیا کہ یہ دین کا خلاصہ ہے کہ آپ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ 4-5 چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں, یہ سارے کام اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا دین مکمل ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا ولی کتاب ہی, کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی. اب اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کی کتاب کے جو حقوق ہیں ہم وہ حقوق ادا کریں, اس پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے, اس کے بعد کسی کتاب نے دوبارہ نازل نہیں ہونا, وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا, اور یہ اپنی اسی اصلی حالت میں موجود ہے جس حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو ہم تاقچوں میں غلاف میں بند کر کے خوشبو لگا کر اور تاقچوں میں سجا کر رکھتے. یہ قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے. یہ اس کو کس طرح خیر خواہی کہا جا سکتا ہے؟ ایک کتاب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا دستور بنا کر بھیجا, آئین بنا کر بھیجا, منشور بنا کر بھیجا, اور ہم اس کو غلاف میں لپیٹ کر خوشبو لگا کر اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا بہت بڑا حق ادا کر دیا. یہ ہرگز قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی نہیں. قرآن حدیث شریف, یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ خیر خواہی کریں, اور وہ خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اس کے حقوق ادا کریں. تو دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں, اور پھر تلاوت کرتے وقت بھی ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس کا تلفظ صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم ہا کی جگہ ہا, اور مختلف غلطیاں تجوید کی ایسی کر رہے ہیں یا زبر زیر کی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جس سے پورا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس قرآن کے معانی کو سمجھیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو تقسیم کیا ہوا ہے, ہم کاروبار بھی کرتے ہیں, ہم رشتہ داروں کے پاس بھی جاتے ہیں, ہم سارے اپنی زندگی کے سارے جھمیلے ہم نبھاتے ہیں, سارے کام ہم کرتے ہیں. اپنی 24 گھنٹے کی روٹین کے اندر میں نے قرآن کو کتنا وقت دیا کہ میں قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنا شروع کر دوں. ہم اپنی زندگی پر غور کریں. یہ حدیث ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ خیر خواہی کریں, اور وہ خیر خواہی یہی. اسی کے ساتھ ساتھ ہم پھر اس پر عمل کی کوشش کریں. ہم سمجھیں, پھر سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی کوشش کریں کہ جتنا کچھ مجھے سمجھ آیا اس کو میں اپنی زندگی کے اندر باقاعدہ لے کر آ جاؤں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی قرآن کریم کا حق ہے کہ ہم دوسروں تک قرآن کریم کا یہ پیغام پہنچائیں. اس حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں حضرت تمیم ابن اوس, ان کی ایک مشہور خاصیت جو کتب تاریخ میں موجود ہے وہ یہ کہ یہ ایک رات کے اندر پورا قرآن کریم ختم کر دیا کرتے تھے. اور یہ بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ کئی دفعہ انہوں نے ایسا بھی کیا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور پوری رات انہوں نے ایک آیت میں گزار دی. سورۃ الجاثیہ کی آیت ہے, ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. یعنی پوری رات یہ اس ایک آیت کو پڑھتے رہے نماز کے اندر, یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی. ہمارے پاس فیس بک استعمال کرنے کے لیے 4 گھنٹے بھی ہیں, 5 گھنٹے بھی ہیں. کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں, انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں, نمازیں ہماری نکل جاتی ہیں. والدین ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں, والدین کی بات ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں, ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. لیکن قرآن کریم کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے. حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں یہ بتایا کہ دین اسی خیر خواہی کا نام ہے کہ آپ قرآن کریم کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں. اور پھر آپ نے فرمایا ولی رسول ہی, کہ اللہ کے جو پیغمبر ہیں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خیر خواہی. وہ خیر خواہی کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو,
کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری پیغمبر خاتم النبیین مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر، آخری رسول، سید الرسل والانبیاء ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ سب سے پہلی خیرخواہی تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ نبوت پر، ختم نبوت پر، رسالت پر بالکل پختہ، غیر متزلزل ہو۔ اور دوسرے نمبر پر پھر درجہ آتا ہے عمل کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی گزاری اس امت کی فکر میں، ساری زندگی آپ اس امت کی فکر میں پریشان رہے، آپ اڑتے رہے، قیامت کے دن بھی آپ کو فکر ہوگی تو اپنی امت کی فکر ہوگی۔ ساری زندگی آپ نے، قرآن نے یہ کہا لعلک باخع نفسک، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس امت کے پیچھے؟ یعنی حضور کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اس امت کی پرواہ تھی، اور اس امت کو باقی سب چیزوں کی پرواہ ہے، اپنے پیغمبر، اپنے آقا اور اپنے سردار کی پرواہ نہیں۔ ہم دیکھیں ہم حضور کی سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، غیروں کی تقلید میں، غیروں کی اتباع میں تو ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم بسا اوقات بہت سارے ایسے مضحکہ خیز کام کر لیتے ہیں کہ معاشرہ بھی ہمیں دیکھ کر ہنستا ہے، لیکن ہمیں کوئی افسوس، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ مغرب میں لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ کپڑوں کا جو فیشن وہاں چلتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو برا ہو، ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہو، برا سمجھا جاتا ہو، ہم نے آئیڈیل بنا لیا ہے ان کو، اور ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ آپ بالوں کے اسٹائل کو دیکھ لیجئے، بالوں کے ایسے ایسے اسٹائل مارکیٹ میں اور لوگوں نے بنانا شروع کیے کہ آدمی دیکھے تو دیکھ کر آدمی کو ہنسی آتی ہے، لیکن ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ شرمندگی اگر ہمیں ہوتی ہے تو صرف اور صرف اس وقت ہوتی ہے جب ہم حضور کی سنت پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کی حیثیت سے حضور کا ہم پر یہ حق نہیں ہے؟ کیا اتنا ان کا ہم پر حق نہیں کہ انہوں نے ساری زندگی ہماری فکر میں گزار دی، قیامت کے دن وہ ہمارے لیے اللہ کے سامنے روئیں گے، تو ہمیں کیا اتنا، یہ تو مروت کے بھی خلاف ہے، یہ تو غیرت کے بھی خلاف ہے، یہ تو حیا کے بھی خلاف ہے۔ شیطان تو قیامت کے دن پیچھے ہٹ جائے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، شیطان تو کہے گا میں نے تو جھوٹا وعدہ کیا تھا، اصل وعدہ تو وہی تھا جو اللہ نے کیا تھا، جو اللہ کے پیغمبر نے تمہیں بتایا تھا کہ قیامت میں ایسے ایسے ہونا ہے۔ اور یہ تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، کتنے جنازے ہم نے اٹھائے، کتنے لوگوں کو ہم نے زیر زمین پہنچا دیا، کتنے رشتہ داروں کو ہم نے مرتے دیکھا، کتنے ایکسیڈنٹ ہم نے روڈ پر ہوتے ہوئے دیکھے، کتنے نوجوان لاشیں ہم نے اٹھائے، لیکن ہم نے اس سے کیا درس لیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیرخواہی، اور یہ خیرخواہی ان کے ساتھ در حقیقت اپنے ساتھ خیرخواہی ہے۔ ہم اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل نہیں کرتے تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں، آپ کی صفات میں، آپ کے مقام میں، آپ کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ فرق اگر پڑے گا تو وہ ہمیں پڑے گا، ہماری زندگی تباہ ہوگی، ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور اسی کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بہت ساری اگر حدیثیں آپ سنتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حدیث ثابت ہے، ثابت نہیں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو آپ اگر کوئی حدیث آپ کو کسی پوسٹ میں لکھی ہوئی نظر آئی، آپ کسی سے پہلے تصدیق کریں اس کی کہ یہ حدیث بھی ہے یا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا یا میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی تھی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے، اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، کہ مسلمانوں کے اماموں کے لیے۔ اب مسلمانوں کے اماموں سے کیا مراد ہے؟ تو محدثین نے اس میں لکھا ہے کہ اس سے مراد مسلمان حکمران بھی ہیں، کہ جو مسلمانوں کے حکمران ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی، ان کے ساتھ بھلائی، ان کے لیے اچھے جذبات رکھنا،
اور ان کے ہر اس حکم کی، ہر اس قانون کی اتباع کرنا جو شریعت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی قانون کوئی ایسا ہے جو شریعت سے متصادم ہے تو ایسے قانون کی اتباع کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کا حکم جب آ جائے تو اس کو اس کی نافرمانی میں پھر کسی مخلوق کے کسی حکم کی تابعداری کی اجازت نہیں۔ لیکن جو احکامات، جو قوانین اسلام کے مطابق ہیں، اسلام سے متصادم نہیں ہیں، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ان پر عمل کریں۔ ظاہر ہے یہ ملک کا نظام، پورا نظم و نسق، اس کے لیے بہت سارے قوانین بنانے پڑتے ہیں، اور یہ در حقیقت یہ بھی خیر خواہی ہے۔ مثلاً آپ راستے پر جا رہے ہیں، ٹریفک کے قوانین ہیں، اب ان ٹریفک کے قوانین کو فالو کرنا، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہی مطلب ہے کہ آپ خیر خواہی کریں۔ اسی طرح ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنا اور کسی قسم کے انتشار سے بچنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا، اپنے ملک کے لیے مسائل اور مشکلات کھڑی کرنے کا سبب بننا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے، جس سے حکمرانوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے آپ جس ملک میں رہتے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، وہ حکمران ہمارے ہیں، اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ اچھے طریقے سے جب ممکن ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، غیر شرعی قانون پاس کر رہے ہیں، غیر اسلامی کوئی بات کر رہے ہیں، تو اچھے طریقے سے نصیحت کے انداز میں حکمت کے ساتھ ان کو دین کی بات پہنچا دی جائے۔ یہ بھی ان کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ ہم انہیں بتا دیں کہ یہ بات شریعت کے مطابق ہے اور یہ بات شریعت کے مطابق نہیں ہے، آپ کا یہ قانون شریعت کے مطابق نہیں، آپ اس کو شریعت کے قانون کے مطابق ڈھالیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بھی ان کے لیے، یہ بھی ان کی نصیحت اور خیر خواہی میں شامل ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ چھپ کر جب آپ دعا کرتے ہیں اپنے لیے، پوری امت کے لیے، آپ اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کو سیدھا راستہ سجھا، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو ملک کا، دین کا، مذہب کا خادم بنا، وفادار بنا، ان کے لیے ہم یہ دعا کریں۔ یہ تو ہمیں دین بتاتا ہے۔ ہم اگر یہ غور کریں کہ ہم دین پر عمل کرتے ہیں، ہم حکمرانوں کو برا بھلا تو بہت کہتے ہیں، حکمرانوں کے خلاف ہر آدمی جو چاہتا ہے وہ زبان سے نکالتا چلا جاتا ہے، لیکن میں اور آپ اگر اپنی زندگی پر غور کریں کہ زندگی میں ہم نے کتنی دفعہ اپنے حکمرانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی صلاح و فلاح کے لیے دعا کی ہے، تو ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے۔ یہ حدیث ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں، اور یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ ہم اگر ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو یقیناً دعاؤں کا اثر تو بالکل مسلم ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو آہستہ آہستہ خیر کی طرف ہم چلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ہم بدقسمتی سے وہ طریقے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں، جو غیر اسلامی ہوتے ہیں، اسلام جن طریقوں کی اجازت نہیں دیتا، ہم وہ طریقے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس سے پھر بھلائی اور اچھائی اور خیر کے بجائے شر کے دروازے زیادہ پھیلتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی آیت، اسی ٹکڑے کی تفسیر میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے مراد امت کے علماء بھی ہیں، کہ جو علماء اپنی زندگیوں کو وقف کر کے قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، پھر قرآن اور حدیث اس امت کو پڑھاتے ہیں، اس امت کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ یہ پیغام جب امت کو پہنچا تو وہ ان کی اتباع کریں، ان کی بات مانیں، ان کی تقلید کریں، اس لیے کہ ہر آدمی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہر آدمی اگر یہ چاہے کہ میں قرآن کو خود سمجھنا شروع ہو جاؤں گا، میں حدیث سے خود معانی اخذ کرنا شروع کر دوں گا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ ہر آدمی قرآن کو خود سمجھنا شروع ہو جائے۔ تو جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کی ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ پھر آپ ان کی بات مانیں، آپ کو جو دین کا پیغام پہنچا ہے آپ اس کو تسلیم کر کے اس کو خود بھی زندگی میں لائیں، دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔
اور آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا وَلِعَامَّتِهِمْ کہ عامت المسلمین کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھنا، اپنے بھائی کے لیے، اپنے چھوٹے کے لیے، اپنے بڑے کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، پڑوسی کے لیے، دوست کے لیے، دشمن کے لیے، اپنے معاشرے میں ہر فرد کے لیے نیکی کے جذبات اور خیر خواہی کے جذبات رکھنا۔ آپ دیکھیں کہ میرے کس عمل سے کس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ میری ایک بات سے اگر کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میں وہ بات کروں، میرے کسی عمل سے اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میں وہ کام کروں۔ کسی کے لیے دل میں حسد رکھنا، کینہ رکھنا، بغض رکھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، تکبر کرنا، یہ ساری ایسی چیزیں جو اس حدیث کے منافی ہیں۔ ہم کسی کے لیے جب کینہ رکھتے ہیں اس کا مطلب ہمیں اس سے خیر خواہی نہیں، کسی سے جب ہم حسد کرتے ہیں اس کا مطلب ہمیں اس سے خیر خواہی نہیں، کسی سے جب ہم بغض رکھتے ہیں اس کا مطلب ہمیں اس سے خیر خواہی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ ہم ہر مسلمان کے لیے خیر کا جذبہ رکھیں۔ آپ مجھے بتائیں ہر مسلمان اگر صرف اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے اور وہ اپنے دوسرے ہر مسلمان بھائی کے لیے نیکی کے جذبات رکھے۔ ہمارے ہاں قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بات بات پر ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، کبھی زمین کی لڑائی، کبھی کیا تنازع، کبھی کیا تنازع۔ تو اگر ہمارے دل میں یہ جذبات ہوں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے یہ دیکھیں کہ حدیث شریف کا مطالبہ تو ہم سے یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے خیر کے جذبات رکھیں، میرے دل میں عام مسلمانوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے میرے دل میں کیا جذبات ہیں، تو یہ جذبات اگر ہم اپنے دل میں دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کے پیدا کرنا شروع کریں گے تو ہمارا معاشرہ کیسے ٹھیک نہیں ہوگا؟ یہ ناممکن ہے کہ آپ ایک دوسرے ہر شخص دوسرے آدمی کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہو اور پھر معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہو جائے، پھر اس معاشرے کے اندر انارکی پیدا ہو جائے۔ یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے یہ بات۔ تو یہ آج کی ہماری حدیث تھی اور اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم نے خیر خواہی کرنی ہے، ہم انسانیت کے، مسلمانوں کے خیر خواہ بن جائیں، مسیحا بن جائیں، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، خیر پہنچے، ہم لوگوں کے لیے مددگار بنیں، لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے والے نہ بنیں، لوگوں کو پیچھے ہٹانے والے نہ بنیں، ان کے لیے نقصان کا سبب بننے والے نہ بنیں، بلکہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ان کا دست و بازو بنیں، ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کے کام آئیں۔ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، یہ زندگی کا مقصد ہے کہ ہم کسی اور کے کام آئیں۔ مخلوق کی خدمت، مخلوق کے ساتھ خیر خواہی بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی جذبات نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت نہیں کرتا۔ آخر کے اندر میں حدیث ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ مجھے اجازت دیں گے اور انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی اگلے اتوار اسی وقت 7 بجے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور ہماری باتیں سنیں گے بھی، عمل کی کوشش بھی کریں گے، اور ہمارا یہ پیغام آپ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ اگر موضوع سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کمنٹس میں، آپ کا جو سوال ہے آپ وہ سوال کریں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کا جواب دیں، اور اس کو ایک رسمی چیز سمجھنے کے بجائے ہم اس کو ایک حقیقی دنیا کے اندر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ اصل مقصد ہے اس ساری محنت کا، اس ساری کوشش کا۔ آپ وقت نکال کر سنتے ہیں اور آپ اتنی توجہ سے سنتے ہیں، تو اتنا سب کچھ کرنے کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز ہماری زندگی میں آ جائے۔ حدیث کی عبارت، ترجمہ اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ عن تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ
وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. حضرت تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سراپا خیر خواہی ہے، دین سراپا نصیحت ہے۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، خیر خواہی کس کے ساتھ، خیر خواہی کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کی کتاب کے ساتھ، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ، اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔